بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، ترجمہ قرآن کے حوالے سے لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر شیئر کیا اس میں آیت نمبر جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 کا تذکرہ ہوا، مختصر اس کا جو ترجمہ اور ساتھ مختصر سی تفسیر، اور آخر میں جو ہم نے 30 نمبر آیت پڑھی سنی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اسی سلسلے سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آیت نمبر سورہ بقرہ کی 31، 32 اور 33، یعنی 31، 32 اور 33۔ خاص طور پر اس میں جو ذکر ہے وہ آپ کے ساتھ آیت جو تینوں آیتیں ہیں وہ پہلے رکھتے ہیں۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا اس کے اوپر، اور جو ہم تذکرہ کریں گے آگے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن و حدیث سے، وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر میرے لیکچر سننے ہیں ترجمہ قرآن کے حوالے سے خصوصی طور پر، اگر تو آپ جیسا کہ ہمارا مقصد، میرا اپنا مقصد یہ کہ ہم امت مسلمہ ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، ایک جسم کی مانند ہے، اگر تو آپ اس حیثیت سے سنیں گے تو پھر آپ میرے لیکچر ضرور سنیں۔ لیکن اگر آپ اس حیثیت سے نہیں سنیں گے، آپ سنی بن کر، آپ دیوبندی بن کر، آپ وہابی بن کر، آپ شیعہ بن کر، کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ خاص ایک طبقہ سمجھ کے خود کو اگر آپ میرا لیکچر سنیں گے تو میں تمام سے گزارش کروں گا، تمام آپ سے معذرت کروں گا کہ آپ اس طرح اگر کریں گے تو کبھی ہم ایک نہیں ہو پائیں گے، آپ اس لیکچر کو سکپ کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ہمارے اندر تفریق پیدا کی گئی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا گیا، ایک کلمہ پڑھنے والوں کو الگ کیا گیا، خصوصاً اعتراضات اٹھا کر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے۔ تو اس وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم مسلمان اور بحثیت امت مسلمہ ہو کر سوچیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، تبھی ہم چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ اس کی ناظرین سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور جو منکرین ہیں، جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ مل کر سازشیں کریں کسی نہ کسی طرح نبیوں میں نعوذ باللہ استغفر اللہ عیب ڈال کر، اور مومنوں میں، مسلمانوں میں آپس میں ان کو لڑایا جائے، تفریق پیدا کی جائے، سوال و جوابات ہیں اس طرح کے رکھے جائیں تاکہ ان میں یہ فسادات پیدا ہوں۔ تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور قرآن پاک کی آیت جو میں اب سورہ بقرہ کے شروع کرنے لگا ہوں، اس میں علم آدم اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ قرآن و حدیث سے، اس سے ہٹ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نہیں ہو تو سبسکرائب اینڈ فالو بھی ضرور کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو، فیس بک پر ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ جس پلیٹ فارم پہ بھی میری آواز سنیں آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، کسی قسم کا آپ نے مشورہ یا ڈسکشن کرنی وہ آپ لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں ناظرین قرآن پاک کے ترجمے کی جانب، آیت نمبر 31 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آگے آیت نمبر 32، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آیت نمبر 33، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ناظرین یہ آیت نمبر 33 آخر میں، اب آپ کے سامنے تذکرہ جو کرنا ہے ہم نے پہلے مختصر سا ترجمہ جو اس کا آیتوں کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے شروع کرتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ اللہ نے یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے آدم الاسماء، اللہ نے علم سکھایا کسے؟ آدم علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اسماء یعنی سب چیزوں کے نام سکھائے، کلہا سب چیزوں کے، ثم عرضهم علی الملائکہ پھر وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کیں، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو ناظرین یہاں پہ
ایک چیز آپ کو مختصر سے تذکرہ کرتے ہوئے آگے چلیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا کس چیز کا؟ اسماء کا، یعنی چیزوں کے جو نام ہیں، اشیاء کے نام ہیں. اب یہاں پہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے یہ چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، تم اس کا جواب دو، تم بتاؤ کہ یہ کیا چیزیں ہیں اگر تم سچے ہو تو. کیونکہ ناظرین اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج بھی لوگ ایسے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو نبیوں پر نعوذ باللہ استغفر اللہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے. اب قرآن پاک سنیے گا، قرآن پاک سے میں حوالہ دیتا چلتا ہوں باقاعدہ طور پر. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں اس سے ہٹ کر نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس نے علم سکھایا، وہاں پر تمام فرشتے موجود ہیں. یاد رکھیے گا، تمام فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، دیگر تمام فرشتے موجود ہیں. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ اشیاء رکھی اور پیش کی، اور ان کے سامنے فرشتوں کے سامنے ان کو کہا کہ اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے جواب نہیں دیا. کس وجہ سے نہیں دیا؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو علم. یاد رکھیے گا، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا، فرشتوں سے سوال پوچھا گیا، لیکن وہ فرشتوں کو علم نہیں تھا، کیونکہ آگے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں تو جو چیز تم نے سکھا دی ہے، تو نے سکھا دی ہے، بس ہم اسی چیز کا علم رکھتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر کس نے سکھایا؟ بعض اوقات لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ان کو جو ہے نا فرشتوں نے آ کر پڑھایا. باقاعدہ طور پر نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کر پڑھایا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عیب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب سوال کیا، فرشتوں نے آگے یہ جواب دیا، لیکن وہی چیز جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھی گئی کہ اب بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتانا شروع کر دی. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جبرائیل ہو، میکائیل سے فرمایا کہ تم میکائیل ہو، اسرافیل سے فرمایا کہ تم اسرافیل ہو. ساری چیزیں کرتے کرتے چلتے آخر میں چرند پرند تمام چیزوں کے نام بتاتے گئے. آخر میں اینڈ پر آ کر کبوتر اور جو آخر میں تذکرہ ملتا ہے کہ کبوتری وغیرہ کا اس کا انہوں نے ذکر فرمائی. یہ حوالہ بھی میں آپ کو باقاعدہ طور پر دیتا چلتا ہوں. یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ چیزیں ان کو علم عطا کیا گیا تھا، سکھایا گیا، تو فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا. کیا انہوں نے جواب دیا؟ فرشتے جو ہے نا ان چیزوں کے نام پوچھنے گئے، وہ ان چیزوں کے نام جب پوچھے گئے فرشتوں سے، انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگا، یعنی کہ انہوں نے فوراً یہ قبول کیا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اور کہا اے اللہ ہمیں اسی قدر علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. تب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں. انہوں نے سب نام بتا دیے. حضرت زید بن اسلم تابعی فرماتے ہیں، حوالہ میں آپ کو دیتا چلتا ہوں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر اول یعنی فرسٹ اس کا پارٹ ہے، تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 78، یہ وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. حضرت زید بن اسلم تابعی فرماتے ہیں، یہ تابعین یعنی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بتانے لگے تم جبرائیل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو، حتیٰ کہ کوے اور کبوتری کے نام بھی بتا دیے. یہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کے نبی کو، پیارے نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ وہ بدبخت ہیں جو نبی کی ذات میں عیب نکالتے ہیں. آپ نے ان کا محاسبہ کرنا ہے. اب آپ کے سامنے یہ چیز میں نے رکھی ہے کہ کس نے علم سکھایا. اب ایک اور چیز یہاں پہ نقطہ، ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، کیونکہ آگے بھی یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اسی کے شیئر کرتے پہلے آپ کے ساتھ باقی ترجمہ رکھ رہے ہیں. اب آیت نمبر 32 ہے سورہ بقرہ کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا، قالوا فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کچھ علم نہیں، مگر وہی لا علمنا الا ما علمتنا مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. یہاں پہ فرشتوں نے وہی بات میں نے آپ کو جو بتائی کہ صاف اپنے عاجزی انہوں نے ظاہر کر دی کہ اللہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے.
آگے کیا ہے آیت نمبر 33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم، فرشتوں کو ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے نام بتاؤ، یا آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ، فلما انبأہم باسمائہم، آپ نے انہیں ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ ناظرین اس وقت کی بات ہے جب یہاں پہ ابلیس بھی موجود تھا، اس وقت اس نے ابھی انکار نہیں کیا تھا، نکالا نہیں گیا تھا، سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، نکالا نہیں گیا تھا، یہ وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ میں سب چیزوں کو جانتا ہوں، تم جو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، کیونکہ ابلیس کے اس وقت ابلیس کو بھی یہی خیال ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تب یہ ساری باتیں ہوئی فرشتوں کے بارے میں، یہ جو آیات ہیں، اور علم آدم علیہ السلام، جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ آپ نے تذکرہ سنا حوالے کے ساتھ۔ یہاں پہ اب آگے چلتے ہیں، جو میں نے مزید آپ کو تھوڑا سا کیونکہ میں نے مختصر سے رکھنے ویڈیو، اور یہاں پہ جو علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مختصر تذکرہ کرنا ہے حوالہ جات کے ساتھ، احادیث و قرآن سے۔ اب یہاں پہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا علم آپ نے تذکرہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں بھی آپ سنتے چلیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک تذکرہ ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتائے گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا جہان ہے ان پر منکشف کر دیا گیا، یعنی اور آپ کو علم جو اسماء ہے، اسماء کا علم ہے، وہ بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک حوالہ ملتا ہے، آپ کو احادیث سے ثابت کرتے چلیں، حوالہ دیتے چلیں کہ اللہ نے آپ کی پشت مبارک پر اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت رکھا، تو آپ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم حاصل کر لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اللہ تعالیٰ کا دست، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس نے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ یہاں پہ جو حوالہ ملتا ہے اس کو آپ نے نوٹ کیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اردو ترجمہ ساتھ تاکہ ویڈیو مختصر سے رہے، باقی عربی آپ پڑھنا چاہے تو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ساتھ اس کو آپ پڑھتے جائیے گا۔ یہ آپ سماعت فرمائیں حدیث، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے سب دنیا منکشف کر دی ہے، تو سب دنیا کو اور جو کچھ اس میں تا قیامت ہونے والا ہے اس کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کا انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا۔ ایسے ہتھیلی، اب یہ دیکھیں کہ کسی کے سامنے اگر کوئی چیز ہے وہ ایسے دیکھ رہا ہے تو اس کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، تو وہ ان کو باقی صحابہ کرام کو بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اپنی ہتھیلی ایسے کرتے ہیں نا، سامنے ساری چیز وہ سامنے رکھی ہوتی ہے، اس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، ٹھیک ہے۔ جو لوگ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، حوالہ نوٹ کیجیے گا، مجمع الزوائد باب اخبارہ بالمغیبات جلد 8 صفحہ نمبر 290، مطبوعہ مؤسسۃ المعارف بیروت سے یہ چھپا ہے، اس کا حوالہ آپ نے نوٹ کیا۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت آپ سن لیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ آپ سنیے گا، عربی آپ خود پڑھ لیجیے گا، حوالہ میں ساتھ دیتا جا رہا ہوں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک جیسے اس کی شان کے لائق ہے میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، تو مجھ پر ہر چیز منکشف ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ حوالہ نوٹ کیجیے گا، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243، مطبوعہ دارالفکر بیروت۔ اب ناظرین، یہ حدیث پاک آپ نے سنی، نوٹ کیجیے گا، اگر پھر بھی کسی نے اعتراض کرنا ہو یا کیا ہو تو ان سے مزید آپ پوچھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صحابہ کرام بیعت لے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اوپر ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھے، حضرت عثمان غنی غالباً اس وقت موجود نہیں تھے،
تو آپ نے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اگر غلطی ہو تو معذرت، لیکن میرے ذہن میں اس کا یہ آ رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا نام لے کر کہا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. تو اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اور کہا. جب یہ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی باقاعدہ آیت نازل ہوئی کہ یہ عثمان کا ہاتھ نہیں ہے، نہ ہی یہ تیرا ہاتھ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا ہاتھ ہے. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ہاتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے. تو باقی اعتراضات اپنی جگہ، وہ اپنی شان کے لائق، جو اللہ کی شان کے لائق ہے اس کے مطابق ہم بات کریں. باقی یہ ہماری باتیں سمجھ میں آنے والی ہوتی، ہم اتنے مغرور نہیں ہیں کہ ہم اس پہ اڑ جائیں جی یہ ہمارے ہاتھ ہیں تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ انگلیاں کا تذکرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ایک اور صحابی کا تذکرہ ہے، وہ آپ نے سننا ہے. بعض صحابہ یوں بھی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کرام کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے تو بہت خوش تھے، آپ کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، یعنی خوشی سے چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آج رات میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں جلوہ گر ہوا. یعنی یہ خواب کی حالت بتائی گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی معراجیں ہوئیں، ایک جسمانی و روحانی دونوں معراج اکٹھے ہوئی، جو جس کا بہت مشہور واقعہ ہے، جس کے بارے میں آیت بھی نازل سبحان اللہ، 15واں سپارہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو مکمل. یہاں پہ کیونکہ اس تفصیل میں جائیں گے تو ذرا اپنا جو ہماری بات ہے ٹاپک ہے اس سے ہٹ جائیں گے. اب یہاں پہ سنیے گا، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اسی طرح ایک اور جو آیت، یہ اس کے آیت کے حوالے سے مزید حدیث پاک ملتی ہے. علم مصطفیٰ، علم حضرت آدم علیہ السلام اور یہ ساری چیزیں ان کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہی جو بعض صحابہ نے یہ روایت فرمائی ہے، حوالہ اس کا آپ نے نوٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیے، میں نے ان کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی تو مجھ پر منکشف ہو گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہمارے کوئی اپنے الفاظ نہیں، یہ الحمدللہ حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے جو حوالہ جات کے ساتھ رکھ رہا ہوں. ایک بھی میری بات حدیث اور قرآن سے ادھر ادھر نہیں گئی ہوگی، میں نے وہی چیز رکھی ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. آپ سے سوال کرتے ہیں نا بہت سے لوگ قرآن اور حدیث سے حوالہ دیں، تو یہ قرآن اور حدیث سے حوالہ دیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کا آپ نے حوالہ نوٹ کرنا ہے، مثلا احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 66 یعنی 66، مطبوعہ دارالفکر بیروت. یہ حوالہ آپ کو میں نے دے دیا، خود پڑھ سکتے ہیں اہل علم، اور جو نہیں پڑھنا چاہتے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ وہ پیچھے ہی پڑھے ہوئے، بس انہوں نے عیب ہی نکالنے ان کی ذات میں، تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، آخری بات میں اس کو مکمل کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیے، میں نے ان کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور یہ آج کل کے کم بخت بولتے ہیں کہ نبی کو یہ چیز، اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے. تو یہاں پہ ان سے آپ ضرور یہ سوال پوچھیے گا. یاد رکھیے اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو کسی نے علم عطا کیا تو وہ کفر اور شرک ہے. اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہوا یہ ان کا ذاتی ہے، اللہ سے عطا کردہ نہیں ہے، تو یہ بھی کفر ہے، شرک ہے، اور اس کے ہم سخت خلاف ہیں. یہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا، کسی اور کا عطا کردہ تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا بھی علم تھا وہ اللہ کا عطا کردہ تھا، ذاتی نہیں تھا، عطائی علم تھا. اور ان کی شان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، انہیں حکمت عطا کی، انہیں سب سے بلند مقام عطا کیا. اور جو لوگ ان کے علم میں، ان کے مقام میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے، میں کلمہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں، قرآن پاک یہ میرے سامنے ہے، کلام پاک لا الہ الا محمد رسول اللہ، کہ میرا کسی بھی مکتبہ فکر سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان سے جھگڑا ضرور رہے گا جو نبی کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ ان کی ذات میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ نے اب ان کا سدجواب خود کرنا ہے.
उनका मुहासबा खुद करना है। आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा करना है। आपको अपने नबी से बढ़कर और कोई प्यारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई किसी भी मकतब फ़िक्र का कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, अगर आपके हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता है, उनकी शान के खिलाफ, तो उनको जूते की नोक पर रखे, बस सीधी सी बात है। ये आपके सामने तज़किरा किया, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, आगे फिर इंशाल्लाह मजीद तज़किरा होता रहेगा। मजीद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अगर बयान कर तो वीडियो लंबी हो जाती है। आगे हम चल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस तरह तख्लीक हुई मुख्तसर कोशिश करेंगे अगर इसमें तफसीर के साथ तज़किरा कर सकें, वरना तर्जुमा जिस तरह चल रहा है और जो मुस्तनद हवाला जात है उसके साथ आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो ये आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें रखी। एक और आखिर में मैं आपके सामने रिवायत रखता चलता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इमाम सुयूती की रिवायत है। इमाम सुयूती फरमाते हैं, दिलमी ने अबू राफे से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए मेरी उम्मत पानी और मिट्टी की तरह पेश की गई, यानी वो सब बहर बर में फैल जाएगी, और मुझे आदम अलैहिस्सलाम की तरह तमाम अस्मा का इल्म दिया गया। यानी जो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया वो भी साथ दिया गया और उससे बढ़कर भी दिया गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट इल्म हुआ। अब आखिर में यही बात, जो लोग ये कहते हैं ना कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, ठीक है, इनके दो रुख हैं, दो मुंह हैं इनके। नबी के बारे में बात जब आ जाती है तो ये एतराज़ करते हैं, अपने बारे में जब आ जाए तो कहते हैं जी हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगते हैं, अल्लाह सब कुछ देने वाला है, हम किसी का वसीला भी नहीं मानते, ये कुरान का भी इनकार करते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी साबित हुई कि डायरेक्ट उनकी ज़बानी वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट हम अल्लाह से मांगते, तो इनका तो कुछ भी नहीं, कोई हैसियत ही नहीं, हमारी भी कोई हैसियत नहीं है। तो नबी की शान देखिए कि क्या होगी जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से इल्म हासिल किया। तो जब अपनी बारी आती है कहते हैं हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, जी हमें डायरेक्ट अल्लाह अता कर सकता है। तो जब नबी की बारी आती है तो ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि नबी से, जो नबी का इल्म है जो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से हासिल किया, उसका इनकार कर देते हैं। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या ये नबी के शान इनसे उनको हजम नहीं होती है? क्या ये नबी की शान से बढ़कर शान वाले हैं? नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या ये नबी से बढ़कर सबसे ज्यादा इनका मर्तबा है और बुलंद है ये? नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये ऐसे लोग हैं, आपने इनसे अपनी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हमारे ईमान को महफूज फरमाए। कोशिश की है जल्दी जल्दी मुख्तसर सी चीजें आपके साथ ऐसी शेयर करते चलें कि जिससे आप सही मानों में कुरान पाक को समझ पाएं और समझ कर पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ रहिएगा, अटैच रहिएगा। किसी किस्म का आपने सवाल करना हो, क्वेश्चन करना हो, कोई आपका शक हो, फिर भी वो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर मजीद डिस्कशन हो जाया करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।